China does not respect us anymore for good reason. یہ ہے ٹائٹل نیو یارک ٹائمز کے ایک بہت ہی ویٹرن جرنلسٹ تھامس فریڈ مین کے ایک کالم کا۔ تھامس فریڈ مین نے انالیسس کرنے کی کوشش کی کہ کیوں چائنا ڈیموکریسی کی رسپیکٹ نہیں کرتا، اور انہوں نے اپنے اس کالم میں سب سے پہلے ایک بہت ہی فیمس نون کامیڈین بل میہر کو کوٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ بل میہر ان باتوں کو زیادہ اچھے طور سے سمجھتے ہیں کہ چائنا کیوں امریکہ کی رسپیکٹ نہیں کرتا۔ اور جب وہ کالم آپ بھی پڑھیں گے اور میں نے بھی پڑھا تو چائنا کیوں ہماری رسپیکٹ نہیں کرتا، یعنی ڈیموکریسی کی۔ کینیڈا کی بھی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے۔ کینیڈا کے 2 مائیکلز اور بہت سارے کینیڈینز اس وقت چائنیز جیلوں میں ہیں، اور پریسائزلی ان 2 مائیکلز کے لیے چائنا کھلے شبدوں میں کہتا ہے، چائنا کا ایمبیسڈر جو آٹوا میں بیٹھا ہوا ہے وہ کھلے شبدوں میں کہتا ہے کہ ہم آپ کے ان 2 مائیکلز کو نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ ہماری ہواوی کی CFO کی جو ہاؤس اریسٹ ہے اس کو ختم نہیں کریں گے۔ یعنی ایک کھلی دھمکی ہے یہاں پہ آٹوا میں بیٹھ کے۔ G7 کا ایک کنٹری، میرا اور میرے جیسے ملینز کینیڈینز کا پیارا ملک کینیڈا، کھلی دھمکی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ آفٹر آل کیا وجہ ہے کہ چائنا کو کوئی پرواہ نہیں ہے؟ تھامس فریڈ مین نے یہی پوری بحث کی اپنے اس کالم میں نیو یارک ٹائمز میں، اور اس میں انہوں نے صاف کہا کہ چائنا ڈز ناٹ ریسپیکٹ اس اینی مور فار گڈ ریزن۔ بھارت بھی ایک کھلی ڈیموکریسی ہے، بہت بڑی ڈیموکریسی ہے۔ وجوہات کیا ہیں چائنا کیوں ریسپیکٹ نہیں کرتا ڈیموکریسی کی طرف؟ تھامس فریڈ مین کی اوپینین بھی میں لے کر سامنے آتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی کومنٹری بھی کروں گا، اور یہ سب باتیں آج کے بیٹس کے اسپیشل انالیسز میں ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اب آپ کو اسکرین پہ میں ایک شارٹ دکھاتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ نیو رول ہے۔ اب بل میہر کو انہوں نے کوٹ کیا اور اپنی بھی بات انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا کہ نیو رول یہ ہے آج کی دنیا کا، یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ون دا بیٹل فار دا 21st century if you are a silly people, quote unquote, and Americans are a silly people, said Bill Maher. That is the classic phrase from Lawrence of Arabia, when Lawrence tells his Bedouin allies that as long as they stay a bunch of squabbling tribes, they will remain a silly people. تو کیا ہم سب سلی پیپل ہیں جو ڈیموکریسیز میں رہتے ہیں، چاہے کینیڈا ہو، چاہے بھارت ہو، چاہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہو؟ چائنا کی آنکھ میں ایسا ہی ہے کہ ہم سب سلی پیپل ہیں، اور ہماری جو اپنی حرکتیں ہیں وہ بھی ویسے ہمیں کافی سلی پیپل بنا رہی ہیں۔ اب کینیڈا میں جس طرح کی فار انسٹنس آئیڈینٹی پالیٹکس ہے، ہائٹ آف پولیٹیکل کریکٹنس ہے، اور جس طرح کی لیگ پولنگ ہمارے پولیٹیشنز کرتے ہیں، واقعی وہ سلی پالیٹکس ہے، واقعی وہ ہم کو سلی پیپل بناتے ہیں۔ بھارت میں دیکھ لیجئے، سارا سال الیکشن ہی لگے رہتے ہیں، یعنی آپ سائنس ٹیکنالوجی کی ریسرچ اور اس کی ایڈوانسمنٹ کے لیے کوئی بہت کھل کے سوچتے ہی نہیں۔ کبھی بہار میں الیکشن ہے، کبھی آسام میں ہے، کبھی بنگال میں ہے، مہاراشٹرا میں آپ کے سامنے جو کٹ پتلی تماشا چلا آ رہا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کو یعنی ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ ہم بہت کنسسٹنسی کے ساتھ اپنی ڈیولپمنٹس کی بات سوچیں؟ چائنا کو تو کوئی فکر نہیں ہے اس طرح کی چیزوں کی۔ اب یہاں پر ڈیبیٹ یہ ہے کہ کیا الیکشن چھوڑ دیے جائیں، وہی چائنا کا جو رستہ ہے وہی سب حکومتیں اپنا لیں؟ یقینی طور پر یہ میرا بھی آپ کو آنسر نہیں ہوگا، اور نہ ہی تھامس فریڈ مین یہ کہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انفیکٹ جو فریڈم، ڈیموکریسی کی اصل اسپرٹس تھیں وہ ہم نے بھلا دی ہیں۔ اب پوری کی پوری لیگ
پولنگ کی پالیٹکس ہے ڈیموکریسی میں، اور کسی قسم کی جو انوویٹو تھنکنگ ہے وہ بالکل نہیں رہی۔ ووٹ بینک پہ سب چلیں گے دنیا کہ یہ جو نئے ماڈرن ڈیموکریٹک سٹرکچرز ہیں، اور چائنا کو کوئی فکر نہیں ہے۔ یہاں پر میری ایک کمنٹری یہ بھی ہے کہ آفٹر آل بہت ساری اور بھی ڈکٹیٹوریل سٹیٹس ہیں، مڈل ایسٹ میں ہیں، سوویت یونین بھی تھا، ساؤتھ امریکہ میں ہیں، وہ کیوں ترقی نہیں کر رہے؟ چائنا ہی کیوں ترقی کر رہا ہے؟ اس لیے کہ چائنا فوکس ہے اپنی ایڈوانسمنٹ میں، اپنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، اپنی ایجوکیشن میں وہ فوکس ہے۔ چائنا کو کوئی فکر نہیں کہ صبح اٹھیں گے اور وہ ایک جلوس نکل رہا ہوگا، پھر اس جلوس کو مختلف جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنے اپنے بینیفٹس کے لیے یوز کریں گی، اور جو حکومتیں ہیں وہ ڈیفینسو ہو جائیں گی۔ کوئی فکر نہیں ہے چائنا کو اس طرح کی، چونکہ جلوس بھی جو ہیں وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو دنیا میں ہوتی ہیں ان کی ریزسٹنس کے لیے نہیں ہوتے، وہ پولیٹیکل ایک تھیٹر بن چکے ہوئے ہیں، اور اسی پہ سارے کا سارا نظام چل رہا ہے، اور یہی چائنا کی کامیابی کا راز ہے۔ اب تھامس فریڈ مین اپنے اسی کالم میں بل میہر کو فردر کوٹ کرتے ہیں، اسکرین پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وی آل نو چائنا ڈز بیڈ اسٹف، دے بریک پرومسز اباؤٹ ہانگ کانگ اٹانومی، دے پٹ ویگرز ان کیمپس اینڈ پنش ڈسینٹ، اینڈ وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو بی دیٹ، بٹ it has got to be something between authoritarian government that tells everyone what to do and a representative government that cannot do anything at all۔ بہت بڑھیا بات۔ اب بھارت کی مثال آپ کے سامنے ہے، وہ فارمرز پروٹیسٹ چل رہے ہیں، بالکل کلیئر ہے بات کہ جی فارمر پروٹیسٹ کا جو بلز ہیں وہ کوئی ڈسکریمنیٹری نہیں ہے، لیکن وہ ایک تھیٹر چل رہا ہے، اور وہاں پہ کوئی اتھارٹیرین گورنمنٹ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ دا بگیسٹ ڈیموکریسی آن دا پلانٹ ہے۔ تو وہ پھر یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ کرتے رہیں، کوئی کام بھی نہیں ہوگا۔ تو اب ایک چوائس جو بل میہر اور تھامس فریڈ مین آرگومنٹ میں پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا نظام ہم لائیں کہ بیچ کا رستہ ہو، یعنی اتھارٹیرین گورنمنٹ چائنا کی سٹائل کی ہو، جہاں پہ کام نہ رکیں، اور اس طرح کی سرکاریں نہ ہوں جس طرح کی امریکہ میں، ویسٹ میں، بھارت میں ہیں کہ کوئی کام ہونے ہی نہیں دینا۔ یہ وہ انٹرسٹنگ سچویشن ہے جس میں ہم سب پھنسے ہوئے ہیں۔ بیٹس کا جو ٹیک ٹی وی کا انیشیٹو ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ان ڈیبیٹس کو واقعی لے کر چلیں کہ کیا ہم اپنی سائنٹیفک، ایجوکیشنل، اکنامک ایڈوانسمنٹ جو ہے وہ بغیر کسی انٹرنل تھریٹس کے، بغیر پولیٹیکل ڈراموں کے کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی ایسا رستہ ہے؟ یہ ایک ڈائلاگ ہے جو ہم بیٹس میں آپ کے ساتھ کرتے رہتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں اس سینسٹیو ایشو پہ ہم بہت سارے پینلسٹ بھی لائیں گے، بہت سارے ویڈیو ڈسکرپشنز بھی ہوں گی کہ آفٹر آل کون سا ایسا رستہ ہو سکتا ہے۔ اب اسی کالم میں جو تھامس فریڈ مین نے لکھا، چائنا ڈز ناٹ ریسپیکٹ اس اینی مور فار گڈ ریزن، اب ایک اور پیرا میں اگلا آپ کے ساتھ اسکرین پہ شیئر کرتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یس، چائنا ہیز ہیوج پرابلمس، its leaders are not 10 feet tall, but they are focused on real metrics of success. China's leaders are fierce but fragile, argues James McGregor, جو ایک تھنک ٹینک کے چیئرمین ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پریسائزلی بیکاز دے ور ناٹ الیکٹڈ دے ویک اپ ایوری ڈے اسکیئرڈ آف دیئر اون پیپل اینڈ دیٹ میکس دیم ویری فوکسڈ آن پرفارمنس پرٹیکولرلی اراؤنڈ جابز، ہاؤزنگ اینڈ کلین ایئر۔ ان کو واقعی چائنیز لیڈر کو صبح جب اٹھتے ہیں تو کوئی خوف تو نہیں ہوتا کہ جی اب ہمیں ووٹ لینے کے لیے تمام کمیونٹیز کے پاس جانا ہے اور سب کو منانا ہے، اور ہمیں آئیڈینٹی پالیٹکس کے بیلنس کو بھی قائم رکھنا ہے، اور پھر ہمیں جو لیگ پولنگ ہے ایک دوسرے کی وہ بھی ہم نے اس کو ریزسٹ کرنا ہے۔
اب ڈیموکریسی کیا اسی کا نام رہ گیا ہے؟ واقعی ہی آج ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ایرسٹاٹل اور ان لوگوں نے جو ڈیموکریسی کے بیج بوئے تھے، کیا وہی ڈیموکریسی ہے ہمارے ہاں؟ پولیٹیکل کریکٹنس کی انتہا ہے، ہم ہیومن رائٹس کے نام پہ سچ نہیں بول سکتے، اور ان ایکویلٹی کو سپورٹ کرتے ہیں ایکویلٹی کا نام دے کے کہ جی نہیں، ایک ایکویلٹی کے ہم بڑے طرفدار ہیں، ہم ایکویلٹی کے بہت بڑے پرچارک ہیں، اور انفیکٹ ہم ان ایکویلٹی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، میں ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ آج کے بیٹس کے شو میں ہم تھامس فریڈ مین کے ہی اس کالم کو، اور بل مہر نے جو بحث چھیڑی اپنے کامیڈین شو میں، اس کو ہی ہم گفتگو کا حصہ بنائیں گے۔ اب تھامس فریڈ مین کہتے ہیں کہ جب میں اس طرح کی باتیں کرتا ہوں تو میرے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ شاید میں چائنا کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ آپ بھی بیٹس میں آج کل بہت سارے شوز دیکھ رہے ہوں گے، اور میں بھی کھل کے کہہ رہا ہوں کہ چائنا آگے جا رہا ہے، بہت آگے جا رہا ہے، اور میرے کچھ بھارتی بہن بھائی دوست کہتے ہیں کہ وہ آپ اب چائنا کے طرفدار ہونے لگے۔ بالکل وہی بات جو تھامس فریڈ مین جھنجھوڑنے کے لیے کر رہے ہیں، ہم بھی بیٹس میں آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے کر رہے ہیں کہ فار گاڈ سیک ویک اپ۔ اب وہی تھامس فریڈ مین کی بات جو ان کے کالم سے میں بہت سارے سلائیڈز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آپ دیکھیے اس سلائیڈ میں وہ اپنی دقت پیش کرتے ہیں، وہ میری بھی دقت ہے۔ Whenever I point this out, critics on the far right or far left ridiculously respond, "Oh, so you love China." Actually, I am not interested in China. I care about America. جب میری بات آئے گی تو I also care about Canada and India. My goal is to frighten us out of our complacency by getting more Americans to understand. میں کہوں گا by getting more Americans, Indians and Canadians and democratic people in the world to understand that China can be really evil, and really focus on educating its people and building its infrastructure and adopting best practices in business and science and promoting government bureaucrats on merit, all at the same time. Condemning China for the former will have zero impact if we are not is equal in all of the latter. بالکل وہی باتیں جو میں بہت سارے مہینوں سے کر رہا ہوں بیٹس کے انہی شوز میں، اور مجھے خوشی ہوئی کہ تھامس فریڈ مین نے بھی وہی باتیں لکھی اپنے کالم میں۔ تھامس فریڈ مین تو میری زبان نہیں سمجھتے، لیکن میں ان کی بھاشا سمجھ لیتا ہوں۔ ان کو نہیں پتا کہ میں کئی مہینوں سے یہی باتیں کر رہا ہوں، لیکن جب آپ ریشنل تھاٹ سوچتے ہیں تو آپ ایک ہی پیج پہ ہوتے ہیں۔ اب تھامس فریڈ مین جب آگے چلتے ہیں تو وہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ نقطہ لاتے ہیں، وہی جو ہم نے بیٹس کے پچھلے شو میں الاسکا میں جو چائنا نے لینگویج استعمال کی، جس کی بیس پہ تھامس فریڈ مین کہہ رہے ہیں کہ چائنا ڈز ناٹ ریسپیکٹ اس اینی مور۔ الاسکا کا تماشا پچھلے ہفتے ہوا۔ تھامس فریڈ مین نے پچھلے ہفتے کالم لکھا، میں یہ کئی ہفتوں سے، بلکہ کئی مہینوں سے، بلکہ کئی سالوں سے، اور کئی مہینوں سے تو پریسائزلی بیٹس میں کہہ رہا ہوں کہ چائنا کو کوئی پرواہ نہیں ہے ہماری، اس لیے پرواہ نہیں ہے کہ وہ ایک بہت بڑی پاور ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے ساتھ کمپیئر ہی نہیں کرنا، ہمیں اس کی فکر ہی نہیں کرنی، وہ بینچ مارک ہی نہیں ہے ہمارا۔ تھامس فریڈ مین کہہ رہے ہیں کہ وہ بینچ مارک امریکہ کا ہے، پوری دنیا کا ہے، ہم اس ریالٹی سے بھاگ نہیں سکتے۔ اب آپ دیکھیے اگلی سلائیڈ میں جو تھامس فریڈ مین کا کالم ہے، وہی الاسکا کی بات کہ ایٹ لاسٹ ویکس الاسکا میٹنگ بٹوین America's and China's top diplomats, Chinese officials made it quite clear that they no longer fear our criticism because they do not respect us as they once did, and they do not think the rest of the world does either. Or as Yang Jiechi, China's top foreign affairs policy maker, badly told his US counterparts, of course Tony Blinken, the United States does not have the qualification to speak to China from a position of strength. بہت کھلی بات۔
تھامس فریڈ مین نے بالکل واضح کر دیا اپنے اس پیراگراف میں، اپنے کالم میں، کہ واقعی چائنیز نے یہ میسیج دے دیا الاسکا میں کہ آپ یعنی امریکنز کوالیفائی نہیں کرتے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ صرف امریکہ کے لیے میسیج نہیں، یہ پوری دنیا کے لیے میسیج ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ آفٹر آل ایسا کیا تیر مارا ہے چائنا نے کہ وہ پوری دنیا کو سمجھتے ہیں کہ وہ کوالیفائی نہیں ہے ان کو چیلنج کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ روڈ ہے آرگومنٹ، یہ ایروگنٹ ہے، لیکن ہماری اپنی جو کمزوریاں ہیں، چاہے بھارت کا فریجائل ڈیموکریٹک سٹرکچر ہو اور اس میں بہت ساری پولیٹیکل کریکٹنس 70 سال سے چلی آ رہی ہیں، ڈرامے ہوتے ہیں، تماشے ہوتے ہیں، اور میں نہ مانوں کی ضد ہے۔ امریکہ میں بھی یہی صورتحال ہے، یہی صورتحال کینیڈا میں ہے، یہی صورتحال یورپ کے بہت ساری کنٹریز میں، آسٹریلیا کا حال آپ کے سامنے ہے۔ آسٹریلیا کی پارلیمنٹ ایک زمانے میں بالکل چائنا کی ایک طرح سے زر خرید ہوتی تھی، آج بھی آپ کو وہاں پہ جس طرح کے سیکس سکینڈلز کی خبریں آ رہی ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح کی انوائرمنٹ ہو چکی ہے۔ اس ساری انوائرمنٹ میں چائنا تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ترقی کر رہا ہے، بیٹریاں بنا رہا ہے، بیٹریوں والی کاروں کا اب زمانہ ہے، وہ سارے کا سارا کام چائنا کے ہاتھ میں ہے۔ ادھر ہم سب آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ بہرحال الاسکا کے اسی تماشے کا میں ایک ویڈیو کلپ جو پچھلے شو میں بھی دکھایا، یہاں پر بھی آج آپ کی جو ہے میموری کو ریفریش کرنے کے لیے دوبارہ دکھا دیتا ہوں۔ Our deep concerns with actions by China, including in Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, cyber attacks on the United States, economic coercion toward our allies. Each of these actions threaten the rules-based order that maintains global stability. That's why they're not merely internal matters, and why we feel an obligation to raise these issues here today. When talking about universal values or international public opinion on the part of the United States, we hope the US side will think about whether it feels reassured saying those things. Because the US does not represent the world, it only represents the government of the United States. امریکنز کی باڈی لینگویج دیکھ لیجیے اور چائنیز کی باڈی لینگویج دیکھ لیجیے اس کلپ میں۔ امریکنز ابھی بھی پولائٹ اور اس چکر میں کہ جیسے تھوڑے تھوڑے مسکرا رہے ہیں، ٹونی بلنکن صاحب بات کر رہے ہیں، اور چائنیز جو فوراً ان کے افیئرز کے کرتا درتا ہیں، یانگ جیتی جی، ان کا آپ نے دیکھا جیتی جی کا کیا ان کا تھا باڈی لینگویج کا سٹائل، اور وہ کہتے ہیں کہ یو ایس ڈز ناٹ اسپیک فار دا ریسٹ آف دا ورلڈ، اونلی فار یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ شٹ اپ کال دے رہے ہیں بالکل کھلی۔ کیا وجہ ہے کہ ان کے پلانز ہیں، وہ جو ہائی ٹیک انڈسٹریز کے ان کے پلانز ہیں وہ آگے چل رہے ہیں۔ آپ اسکرین پہ ایک دیکھیں گے، یہ از میڈ ان چائنا 2025 اے تھریٹ ٹو گلوبل ٹریڈ، یہ امریکن میڈیا کہہ رہا ہے اور کئی سالوں سے کہہ رہا ہے، اور وہ بالکل طے شدہ ہے۔ آپ اگلی سلائیڈ دیکھیں گے اور آپ کو اس میں اندازہ ہوگا کہ وہ جو لکھتے ہیں تھامس فریڈ میں، وہ کہتے ہیں کہ دا انڈسٹریز انکلوڈ، یعنی ان چائنا دا انڈسٹریز انکلوڈ جسٹ فار 2025، اب یہ 3-4 سال کا کھیل ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، electric cars and other new energy vehicles, 5G telecommunications, robotics, new agriculture technologies, aerospace and maritime engineering, synthetic materials and biomedicine. یعنی پوری دنیا کے جو ٹاپ کے انڈسٹریل پروجیکٹس ہیں، اس کا جو سب سے بڑا پروڈکشن ہاؤس ہے وہ چائنا ہے، یہ امریکنز بتاتے ہیں، اور چائنیز تو کھل کے کہتے ہیں یس وی آر ان دس گیم، کر لو جو کرنا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں ہم چائنا کو اتنا سمپل سمجھیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بھائی پرابلم ہے، اس کا حل کیا ہے؟ آپ کو بھی، یعنی بھارت ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، یورپ، ہم سب کو بھی کام کرنا ہوگا، اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ ڈرانے دھمکانے سے بھی چائنا کو کوئی تک نہیں بنتا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چائنا اور بڑی سے بڑی اکنامک پاور بنتا چلا جائے گا۔ لیکن حل یہ ہے کہ
کام کرنا ہوگا. مجھے جب ٹونی بلنکن ملے چائنیز کاؤنٹر پارٹ سے تو مجھے یاد اس وقت مائک پومپیو آئے. ایٹ لیسٹ جب وہ بات کرتے تھے چائنیز کے ساتھ تو آنکھ سے آنکھ ملا کے بات کرتے تھے, لفظ سے لفظ جوڑ کے بات کرتے تھے, مقابلہ ہوتا تھا. چائنیز کی اتنی جرت نہیں ہوتی تھی تب. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ امریکنز اب ان کو کیسے ڈیل کرتی ہیں, پوری دنیا کیسے ڈیل کرتی ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ کی جو اسٹرینتھ رہی وہ آپ یہ سلائیڈ دیکھیے گا تھامس فریڈمین کے اسی کالم سے, وہ یہ تھی کہ ایجوکیٹنگ تھا ورک فورس کو اپ ٹو اینڈ بیونڈ واٹ ایور ٹیکنالوجی ڈیمانڈس. پھر تھا بلڈنگ دا ورلڈز بیسٹ انفراسٹرکچر آف پورٹس, روڈز اینڈ ٹیلی کمیونیکیشنز, اٹریکٹنگ دا ورلڈز موسٹ energetic and high IQ immigrants to enrich our universities and start new businesses, legislating the best regulations to incentivize risk taking while curbing recklessness and steadily increasing government funded research to push up the boundaries of science so our entrepreneurs can turn the most promising new ideas into startups. یہ امریکہ کی ریت ہوتی تھی, لیکن یہ ریت نہیں رہی. اب امیگرینٹس جو امریکہ میں آ رہے ہیں وہ ہائی آئی کیو کے, آپ دیکھ لیجیے آج کل میں کیا وہاں پہ ڈرامے ہو رہے ہیں. وہ دیوار جو بنا کے گئے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ, اس دیوار کے ارد گرد لائنیں لگی ہوئی ہیں. بس وہ ایک کھلی دنیا بنا دی کہ آ جاؤ جی آ جاؤ, کووڈ ہے آپ کو تو بھی آ جاؤ. وہ پولیٹیکل کریکٹنس انتہا کی ہے. وہ بائیڈن صاحب نے کہا کہ ہم نے وعدے کیے ہوئے تھے کچھ کہ ہم کھول دیں گے دیواریں, توڑ دیں گے دیواریں, پوری دنیا آ جائے. تو وہ پھر وہ جو پرانے پورے کا پورا ڈریم کا حال تھا وہ تو نہیں رہا. خود ان کا اپنا نیو یارک ٹائمز جو اخبار ہے تھامس فریڈمین کا, وہ بھی اسی راستے پہ ہے. مجھے ہمت ہے کہ یہ انہوں نے, تھامس فریڈمین ایک بہت ہی ویٹرن, میں رسپیکٹ کرتا ہوں, جرنلسٹ ہیں, انہوں نے لکھ دیا کیسے یہ تحریر لکھی گئی, کیسے یہ چھپ گئی. لیکن بہرحال اب یہ ریئلائز تو کرنا ہی ہوگا ان کو, اس کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے. اس ساری باتوں کو اگر بھارت سے بھی جوڑا جائے تو ایگزیکٹلی یہی سچویشن ہے بھارت میں بھی. ہم امید ہی کرتے ہیں کہ یہ سچویشن آگے بہتر سی بہتر ہوگی. آخر میں جب آ رہا ہوں ان چیزوں کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے اپنے انالیسس کو, تو وہی تھامس فریڈمین کا آخری جو پیرا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بٹ if we as a country continue to act as we have of late done as we want to be, then our power will be diminished, and with it the power of our ideals. We will have steadily less influence on China and on the world at large, no matter how loudly we chant USA, USA, USA. So let's make sure we win the Olympics that count. وہ اولمپک سے بات جوڑ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اصل اولمپک اب یہ ہے کہ ہم نے کیسے جیتنا ہے سائنس ٹیکنالوجی میں, ایجوکیشن میں, کیسے ہم نے آگے جانا ہے چائنا سے. اگر آگے نہیں جا سکتے تو کیسے ہم ایٹ لیسٹ ایٹ پار ہی آ جائیں. یہ جو وہ ہم جے ہند کہتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے, میں بھی دل سے کہتا ہوں. یو ایس اے, میں یو ایس اے کا بھی بہت بڑا سپورٹر ہوں. میرا نیبرنگ کنٹری ہے. آئی لو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ. وہاں جب بھی میں جاؤں گا میں یو ایس اے کی بات کروں گا. جو ہمارا کینیڈا ہے وہ تو ہماری جان ہے. لانگ لیو کینیڈا صبح و شام ہم کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے, لیکن ہمیں اپنے طریقے بھی تو بدلنے ہوں گے. ہمیں یہ جو سیاست گری کا جہان ہے, سیاست گیری کی جو باتیں ہیں, یہی اگر ہم اپنے سماجوں میں 24/7 کرتے رہے, اسی طرح کی ہم ڈویسو پالیٹکس, آئیڈینٹی پالیٹکس لے کر آتے رہے تو ہم کہیں نہیں جا سکیں گے. امریکہ جو فاؤنڈر تھا ریسرچ میں, ابھی بھی ہے, ریسرچ میں فاؤنڈر ہے, اور اکنامک جائنٹس بنانے میں ابھی بھی امریکہ کی سچویشن بہت بہتر ہے. ابھی بھی امریکہ چائنا سے آگے ہے. لیکن جو وریسم ایلیمنٹس ہیں جن کا ذکر کیا تھامس فریڈمین نے, بل ماہر نے, جو میں بھی کہہ رہا ہوں, واقعی وریسم ہے
کہ امریکہ ابھی بھی چائنا سے آگے ہے، لیکن چائنا کو کوئی رسپیکٹ نہیں رہی۔ بھارت جس کو ابھی بہت آگے جانا ہے، اور بھارت کے پاس بہت پلس پوائنٹس ہیں، ڈیموکریسی پلس پوائنٹ ہے، نیگیٹو پوائنٹ نہیں ہے۔ بھارت کی جو نئی جنریشن ہے وہ اس کے نمبرز چائنا کی نئی جنریشن سے بہت زیادہ ہیں، یہ ایک پلس پوائنٹ ہے۔ مگر ان سب پلس پوائنٹس کو ہم نے اپنے لیے پلس کیسے بنانا ہے، چونکہ یہ پلس پوائنٹس بھی ہمارے لیے نیگیٹو بنتے رہیں گے۔ جس طرح کی ڈرامے بازی ہم دیکھتے ہیں بھارت میں، سارا سال الیکشن کے میلے میں لگی رہتی ہے، جس طرح کی ڈرامے بازی آپ فار انسٹنس مہاراشٹرا میں دیکھ لیجئے۔ تو یہ جو ساری کیفیت ہے وہ ہماری راہیں روکے ہوئے ہیں اور ہماری باہوں کو باندھے ہوئے ہیں۔ آج کا بیٹس کا خصوصی انالیسس دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ۔ ہم بیٹس میں بہت سارے اہم کام کر رہے ہیں، اور ہمارے پیچھے بیٹس کے اس وقت انیشیٹو میں بہت سارے ہمارے ڈائلاگس چل رہے ہیں، ہمارے پوٹینشیل سائنس رپورٹرز کے ساتھ، ہمارے پوٹینشیل پروگرامنگ کے کانٹیکس میں، وہ بھی آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں۔ مگر بیٹس وہی کام کر رہا ہے آپ کو جھنجھوڑنے کا، آپ کو احساس دلانے کا، جو تھامس فریڈ مین نے 23 مارچ کو نیو یارک ٹائمز میں یہ کالم لکھ کے کیا۔ تھامس فریڈ مین نے 23 مارچ کو یہ کالم لکھ کر بات چیت کی۔ میں آپ کے ساتھ بیٹس میں یہ بات چیت کئی مہینوں سے کر رہا ہوں، اسی لیے آپ بیٹس کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور بیٹس کے ہمارے خصوصی شوز کو بھی دیکھتے رہیے۔ ہم بہت ساری ڈائیورسٹی کے ساتھ بیٹس کے ان پروگرامز کو آگے لے کر آ رہے ہیں۔ آج کا بیٹس کا خصوصی انالیسس دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ۔ The Beats for You نارتھ امریکہ میں بسنے والے بھارتیوں کا ایک ایسا انیشیٹو جس کا مقصد بھارت کی ایجوکیشن اور سائنس کی ڈیولپمنٹ کی بڑھوتری میں اپنا یوگدان کرنا ہے۔ بھارت کی تعلیم اور سائنس کا کمپیریزن ہوگا چین اور امریکہ کے ساتھ۔ بیٹس میں آپ دیکھیں گے ٹاک شوز، پینل ڈسکشنز، ٹیوٹوریل ویڈیوز اینڈ ڈاکیومنٹریز۔ Subscribe Beats YouTube channel, like Facebook page and Instagram. Visit its website thebeatsforyou.com.